أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. انتہائی قابل صد تکریم حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، میزبان مکرم حضرت مولانا زاہد محمود عباسی صاحب اور بیروٹ مری کے مسلمان بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، آج دارالعلوم علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ للبنین والبنات سالانہ تقریب ہے جس میں ماشاءاللہ 11 حفاظ کرام نے حفظ قرآن مجید کی سعادت حاصل کی اور 19 طالبات نے ردائے فضیلت دورہ حدیث مکمل کر کے حاصل کیا۔ طلباء کرام کی دستار بندی اور امت کی بیٹیوں کی چادر پوشی یہ تو ایک ظاہری سا انعام ہے، اصل تو یہ ہے خدمت قرآن۔ اس امت کا سب سے زیادہ قابل عزت اور قابل تکریم طبقہ وہ علماء کرام اور حاملین قرآن۔ ہر جگہ کے کچھ لوگ خواص ہوتے ہیں، کچھ اخص الخواص ہوتے ہیں۔ ملکوں میں صدر ہے، وزیر اعظم ہے، اسپیکر اسمبلی ہے، اراکین اسمبلی ہوتے ہیں، وزراء ہوتے ہیں، پھر ڈسٹرکٹ سطح پر، پھر ڈویژنل سطح پر کمشنر، ڈی آئی جی، پھر ضلع کی سطح پر یہ خواص ہوتے ہیں، پھر گاؤں کی سطح پر چودھری، نمبردار، ممبر، کونسلر، امت کی سطح کے وی آئی پی لوگ، اس امت کے خواص۔ میں نہیں کہہ رہا، زبان نبوت ارشاد فرما رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اشراف امتی حملۃ القرآن، کہ اس امت کے وی آئی پی لوگ، بلکہ اشراف کا ترجمہ ہوگا وی آئی پی، اخص الخواص۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ حاملین قرآن۔ آج ان اخص الخواص وی آئی پی کی تقریب ہے، ہم ان کے اعزاز میں منعقد تقریب میں آئے ہیں۔ ایک بڑی مجلس، ایک بڑا حفلہ، ایک بڑا اجتماع قیامت کے دن منعقد ہوگا، جہاں ان کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کو بھی اعزاز سے نوازا جائے گا، اور صرف اعزاز سے نہیں نوازا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے امر اور رحمت سے انہیں اختیار دیا جائے گا۔ جیسے وزیر اعظم کا کوٹا ہوتا ہے، صدر کا کوٹا ہوتا ہے، یا جس کو کہتے ہیں ثوابدیدی اختیارات، ایم ایل ایز کے ہوتے ہیں، ایم این ایز کا ہوتا ہے، وزراء کا ہوتا ہے۔ انہیں اللہ قیامت کے دن جب ان اخص الخواص کو اعزاز دیا جائے گا تو ساتھ میں ان کو ثوابدیدی کوٹا بھی دیا جائے گا۔ شہداء کرام کو 70 کا کوٹا ملے گا، حفاظ کرام کو، حاملین قرآن کو 10 کا کوٹا ملے گا، کہ جس پر تم ہاتھ رکھو گے جو قابل سزا ہیں وہ قابل انعام ہو جائیں گے۔ آج ان مبارک لوگوں سے متعلق یہ مجلس منعقد ہے۔ اس امت کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ انہیں اللہ کی بندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ آقا کے امتی ہے، اور پھر یہ حاملین قرآن ہے۔ یہ 3 اعزازات ایسے ہیں کہ اگر امت بقیہ تمام اعزازات کو چھوڑ کر ان 3 اعزازات پر کھڑی ہو جائے، اللہ کی قسم جس طرح بلال حبشی ان اعزازات کو لے کر کھڑا ہوا تو دنیا میں بھی مرحبا یا سیدی بلال کا لقب ملا، اور اللہ نے دنیا کو دکھایا کہ چلا وہ مکے میں کرتا تھے اور آواز عرش پر آیا کرتی، اور قیامت کے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام بلال کا۔ اگر آج بھی امت اللہ کی بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور حاملین قرآن کے اعزاز کو پکڑ لے
میں پاکستانی ہوں، میں کشمیری ہوں، میں مغل ہوں، میں عباسی ہوں، میں جناب چودھری ہوں، میں سید ہوں، کچھ بھی ہوں، یہ سب میری شناخت ہے، میرا اعزاز نہیں ہے۔ میرا اعزاز تو یہ ہے کہ مجھے میرے رب نے یا عبادی کہا ہے۔ میرا اعزاز تو یہ ہے کہ مجھے میرے رب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ میرا اعزاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حاملین قرآن بنایا ہے۔ ہم ان اعزازات کو چھوڑ کر کوئی جغرافیائی شناخت کو اعزاز سمجھ رہا، اسی تو مری والے کیا ہے؟ مری والے ہم تو کشمیری ہیں، نہیں کیا ہے کشمیر والے؟ نحن القدریین، نحن الکردیین، انا العرب، انا الترک، یہ نعرے لگا کر دنیا نے دیکھ لیا، عزت نہیں ملی، غلبہ نہیں ملا، لگا رہے ہیں انا العرب انا الترک کے نعرے نے 62 ملکوں کا متحدہ خلافت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر ذلیل کیا، ہمیں عزت ملی؟ جب نہیں ملی عزت تو کیا آج جغرافیہ کا، قومیت کا، لسانیت کا، صوبائیت کا، علاقائیت کا، مسلک کا نعرہ لگا کر ہمیں عزت مل گئی؟ یہ تو میری اجتہادی محنت ہے۔ حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اجتہادی محنت ہے، امام شافعی کی اجتہادی محنت ہے، امام مالک کی اجتہادی محنت ہے، احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ اجمعین، سب کے سب جنت جائیں گے۔ اور جو امت کو لڑا رہے ہیں وہ اپنی آخرت اور دنیا کے دونوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ میرے پڑوس میں لوگوں نے انا افغان کا نعرہ چھوڑا، اللہ کی بندگی کو اپنا اعزاز بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کو ان کے طریقے پر چلے، قرآن کو اپنا فخر سمجھا۔ اللہ نے آج پوری دنیا میں ان کو قابل فخر بنایا یا نہیں بنایا؟ میں کہہ رہا ہوں یا دنیا کہہ رہی ہے؟ ایک یہ ہے کہ میں آپ کو مناظرانہ انداز میں سمجھاؤں کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم کا کیا معنی ہے۔ ایک وہ ہے جو انہوں نے اللہ کی بندگی، رسول اللہ کی اطاعت اور قرآن کا فخر لے کر دنیا کو سمجھایا کہ ان تنصروا اللہ کرنے پر ینصرکم ویثبت اقدامکم کا منظر کیسے دنیا کے سامنے آتا ہے۔ کیا آج کسی کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ کا کیا مطلب ہے کسی کو سمجھانے کی ضرورت؟ واللہ غالب علی امری، آج کسی عالم کو اس کی تشریح کی ضرورت ہے؟ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، دنیا کے 42 ممالک کی شکست بتا رہی ہے کہ واللہ غالب علی امری، اللہ کی قسم یہ افغانوں کی فتح نہیں ہے۔ قسم کہاں کر گیا؟ اگر افغان من حیث الافغان لڑتے شکست کرتے، پھر سامان کا سامان سے ٹکراؤ ہوتا، وہ تو اب حیثیت افغان لڑے ہی نہیں۔ یہ تو ایمان اور سامان کا مارکا تھا، سامان کا سامان سے ٹکراؤ ہوگا، طاقتور سامان کمزور سامان پر غالب آئے گا۔ جنگ عظیم 2 میں سامان سامان سے ٹکرا رہا، ایک طرف جاپان اور جرمن کا سامان تھا، دوسری طرف برطانیہ، فرانس اور امریکہ کا سامان تھا، جو سامان طاقتور آیا وہ جیت گیا۔ بدر سے لے کر آج تک اہل ایمان کا جو ایمانی مارکا برپا ہوا ہے وہ سامان کا سامان سے ٹکراؤ نہیں تھا، نہ بدر میں سامان سے سامان ٹکرایا، نہ احد میں سامان سے سامان ٹکرایا، نہ خندق میں سامان سے سامان ٹکرایا، نہ موتا میں، نہ یرموک میں، نہ قادسیہ میں، اور نہ برطانیہ کے خلاف، نہ روس کے خلاف، نہ آج پوری دنیا کے اتحادی طاقتوں کے خلاف۔ یہ سامان کا سامان سے مقابلہ نہیں، یہ ایمان اور سامان کا ٹکراؤ تھا۔ اور جب بھی سامان اور سامان ٹکرائے گا طاقتور سامان غالب آئے گا، اور جب بھی ایمان اور سامان ٹکرائے گا سامان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو ایمان غالب آئے گا۔ اس ایمان کی محنت، اس ایمان کی آبیاری، اس ایمان کی مومن کے قلب میں مضبوطی یہ مدرسہ پیدا کرتا ہے، یہ مدرسہ پیدا کرتا ہے۔ میں نے تمہید اس لیے باندھی ہے، یہ پگڑی اور یہ داڑھی یہ دنیا کو کیا تھی؟ ایکسیپٹ نہیں تھی، کیا کہتے تھے؟
ناقابل قبول ہے. اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، آج میری اس دستار کی ایک ایک تار کو اگر عزت دی ہے کسی نے تو وہ امت کے شہداء کا. سبیلنا سبیلنا. مولانا ناروں کا وقت گزر گیا، عمل کا وقت. نعرہ یہ میدان عمل میں دستا ہے. اللہ اکبر ہمارا نعرہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہے. نعرہ جلسے کی رسم ہے، کیا ہے؟ عقیدہ ہے میرا. امت کا عقیدہ ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، یہ نعرہ نہیں ہے ہمارا. چنانچہ جب عقیدہ لے کر کھڑے ہوتے ہیں پھر رب کی بڑائی پر قربان ہوتے ہیں، رب ہمیں بھی عمل کر دے. تو اللہ اکبر کے عقیدے پر قربان ہوگا. قوم، جغرافیہ، لسانیت نہیں، اللہ اکبر کا العظمت للہ کا نعرہ، انسانیت کے مظلوموں کی حمایت میں کھڑا ہونا، وہ عمل ہو جائے گا. بات کسی اور طرف نکل جائے گی. مدرسے کا پروگرام اس کی عرض کر رہا ہوں، مدرسہ بنیاد ہے. میں دین میں تقسیم کا قائل نہیں. میرے مرشد حضرت اقدس حضرت مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب نے ہماری تربیت یہ فرمائی ہے کہ خدا را پہلے تو ہم تقسیم ہوئے نا قوموں جغرافیے پر، پھر ہم تقسیم ہوئے مسلکوں پر. اب اللہ معاف فرمائے ہم نے دین کے شعبوں کو بھی مستقل دین بنایا. جو تبلیغ میں چل رہا ہے وہ کہتا ہے تبلیغ ہی دین ہے. ایسے ہے کیونکہ مدارس کی محفل، اسلامی محفل، یہ نظریہ ساز محفل. تو وہ باتیں میں یہاں فضائل قرآن سنا سکتا ہوں. میں تحدیث بن نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ عجب اور کبر سے محفوظ فرمائے. میں فضائل قرآن و سنت سے شروع کروں، صرف قرآن و سنت سے دائیں بائیں نہیں جاؤں گا. انشاءاللہ کل فجر کی نماز ہو جائے گی. میں دائیں بائیں نہیں جاؤں گا. میں نے جن علماء سے سبق پڑھا وہاں کس سے کہانیاں نہیں ہیں. وہاں عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے، وہاں عبداللہ ابن مسعود کی فقہ ہے، وہاں عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. میں نے لیلا مجنون کی کہانیاں نہیں پڑھی، میں نے ہیر رانجھا کی قصے نہیں پڑھی. میں نے ان سفید داڑھی والوں سے قرآن پڑھا ہے. باتیں تلخ ہوں گی ذرا برداشت کرنی پڑے گی، کیونکہ میری 19 امت کی بیٹیاں فارغ ہو رہی ہیں، انہیں بھی پتہ چلنا چاہیے. میرے یہ ننھے حفاظ طالب علم قرآن سینوں میں لے کے جا رہے ہیں، انہیں بھی پتہ چلنا چاہیے کہ دین ہے کیا اصل میں. اگر دین یہ میرے ابا کا ہے تو پھر تو جو مجھے پسند ہے تو وہ کریں. اگر یہ دین اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے تو پھر تو مجھے حکم یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پھر تو پورے دین میں داخل ہے. پھر افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض نہیں چلے گا، پھر میری مرضی نہیں چلے گی. یہاں تو جو اللہ کے حکم اور رسول اللہ کی اطاعت میں اپنی مرضی کو چھوڑے گا اور قرآن کو رہنما اور مقتدی بنا کر چلے گا، اسے مرضی ملے گی ابدالآباد زندگی میں. اسے کہا جائے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اسے کہا جائے گا. میں پیشہ ور خطیب نہیں ہوں بھائی، میں داعی ہوں اور مدرس ہوں، کئی نسلوں سے مدرس ہوں. میں تو سبق پڑھانے آیا. یہ میرا اعزاز نہیں ہے کہ میں اسمبلی ممبر ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے. اعزاز نہیں، یہ میری ذمہ داری ہے. دعا فرمائے اللہ تعالی مجھے ایمان اور دنیا اور آخرت کی سلامتی کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق. احساس تو یہ ہے کہ مجھے میرے رب نے یہاں عبادی کہا ہے. میری والوں ان کو سمجھ لیں، تھوڑا سا فرق ہے نا، کھڑی بولنی اور موبائل میں ہمارا اور آپ کا ان کو کچھ چھوٹا سا پتہ نہیں کتنا ٹائم رہ گیا. جب بندہ کہتا نا ماڑی زمین، ماڑی آپ کا ماڑی زمین، ماڑا گھر، ماڑی اولاد، کیا دکھلا ہوا تھا آدمی دو لفظوں میں؟ حق محبت اور حق ملکیت. محبت جتنا رہا ہے میری زمین، میرا گھر، میری اولاد، یہ محبت کی انتہا ہوتی ہے. کاش تمہیں یہ یا عبادی کی یا سمجھ آتی. اور ایک خاقان عباسی صاحب آ جائیں، پرائم منسٹر صاحب آ جائیں، صدر صاحب آئیں، اس مجمع میں کسی ایک بندے کو کھڑا کریں، کیا نام ہے آپ کا؟
تصور ماشاء اللہ. ادھر کھڑے ہو کر کے تصور کھڑے ہو میاں اور کمشنر کو سارا مجمع منسٹر آتا ہے تو پوری پروٹوکول انتظامیہ ساتھ چلتی ہے. کہو خیال کرنا تصور مہا بندہ ہے، تصور کی چال بدل جائے گی. کہا جا کے بڑی بات پتہ ہے بڑی یہ بلڈنگ ہے کو کیا کہ پرائم منسٹر صاحب میں ایسے بطور مزاج اصل تو یہ ایک نظریہ سمجھا. ہمیں سمجھ آیا ہمارا رب ہم سے کتنا پیار کرتا ہے. کمشنر کی نگاہیں بدل جائیں گی اس کے ساتھ. وزیر اعظم بولے ہمارا بندہ ہے وہ پھر یہ وزیر اعظم سے بے وفائی کرے. سمجھو اس چیز کو. پرائم منسٹر آف پاکستان، پرائم منسٹر آف کشمیر، صاحب السمو الملکی سلمان بن عبدالعزیز تمہیں نہیں کہہ رہا کہ یہ میرا بندہ ہے. احکم الحاکمین جس کی حکومت کو سوال نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے یا عبادی یہ میرے بندے ہیں. اور ہم اس فخر کو چھوڑ کر کسی اور چکر میں دوڑ رہے ہیں. جب وزیر اعظم کہہ دے میرا آدمی ہے اور یہ بوڑے کلر کے پیچھے لے جائیں گے تحفے تیرے پر. جس کو رب نے کہا میرا بندہ ہے وہ رب کو چھوڑ کر دوڑے کسی اور طرف، سو لعنت ہے اس پر. پھر اس سے بڑا کائنات میں کم عقل ہے کوئی؟ یہ حق کے محبت جتلا رہا ہے اللہ یا عبادی میرا بندہ. کہاں چلے گئے ہم اس اللہ کی اس حق کے محبت کو چھوڑ کر؟ کدھر چلے؟ وقت تھوڑا ہے، بات کہیں اور نکل جائے گی. ہمارے استاد جی فرمایا کرتے ہیں کہ جب آپ کا ذہن کھل جائے تو سمجھو مجمع کی برکت ہے، آپ کا کوئی کمال نہیں. ہم تو بابا گائیے ہماری باتوں میں نا قصے کہانیاں نہیں ہوں گی، ہر روز کوئی نیا چسکا نہیں دیں گے. ہمارے پاس یہی قرآن ہے، یہی سنت ہے. یہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب کہیں ہماری تان آ کر ٹوٹتی اسی پر ہے کہ العظمت للہ، بڑائی سے اللہ کی. تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ کسی کی کب سے بیٹھے وہ سارے جو تبوٹیاں نہیں آئی ہیں سب کی گھر والیاں تو نہیں آئی نا. 12 بجے نیچے بیٹھے ہو مڑی کے گاڑی میں باڑی پر جائی پوچھا ہے 10 میں سر دیا سائیاں کو تھا سائیاں مولانا زاہد محمود عباسی صاحب سے مدرسے میں کیا کر رہے تھے. بڑے بڑے علماء ناخواہ آئے تھے، بڑی خوبصورت باتیں پڑی، بڑی پیاری باتیں. وہ آگے سے کہ بڑے سر دیا سائیاں 10 میں کیا چھوڑ اپنا کام کر دیا. 6 گھنٹے تم نے وہاں گزارے، کیا کہا انہوں نے؟ اگر وہ کسا کر جھاڑو پچا کر چھوڑے نہ گلا اور صرف ایسا ہی 10 منٹ 6 گھنٹے میں کچھ 6 منٹ کی باتیں تو بتانا. تمہیں کو نہیں پتا کیا آخیا لیکن مزہ بڑا ہے. چسکے لینے نہیں آیا، یہ چسکے کی جگہ نہیں. ہم آپ کی نالج میں اضافہ کرنے نہیں آئے. نالج کے لیے گوگل آنٹی ہے، قرآن کا علم معلومات میں اضافے کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، ہدایت کے لیے، اپنانے کے لیے. بتاؤ کہاں تھا میں نے پہلے کہا تھا میں مدرس ہوں. ایک آدمی تبلیغ میں لگتا ہے، میری بات پوری سننا پھر رائے ٹائم پہلے نہ قبول صاحب تبلیغ مخالف، قطعا مخالف. دین کا کوئی شعبہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے میں اس شعبے کے نوکروں کا بھی نوکر. وہ چلا لگاتا نہیں ہے، ابھی سے روزہ لگا نہیں ہے، ابھی نہ اسے مولانا الیاس کے درد کا پتہ ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا پتہ ہے، نہ صحابہ کی جو اس دین کی کو پھیلانے کے لیے بے مثل اور بے مثال قربانیاں نہ ان کا پتہ ہے. ابھی سے روزہ لگایا نہیں ہے. تبلیغ ہی دین ہے اور شروع ہو جائے گا علماء پر تبرہ کرنا. مدرسوں میں بیٹھے کچھ نہیں کرتا، مجاہدین پر تبرہ کرنا شروع ہو جائے گا، سیاسی علماء پر تبرہ کرنا شروع ہو جائے گا. تبلیغ ہی دین نہیں ہے، تبلیغ
بات سمجھ گئے؟ ایک آدمی ابھی جہاد میں گیا نہیں ہے، خالی جہادی جیسی جلسے میں جا کر بیان سن کر ایک نعرہ سن لیا، سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد، بس وہ کافر بنانے لگ جاتا ہے تبلیغی جماعت والوں کو بھی، سیاستدانوں کو بھی. ابھی انگلی کٹی نہیں، ابھی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح لاش کے ٹکڑے ہوئے نہیں، ابھی جسم زخمی ہوا نہیں ہے، ابھی میدان کارزار کی سختی جھیلی نہیں ہے، اور تبرہ شروع کر دیتا ہے دین کے دوسرے شعبوں پر کہ جہاد ہی دین ہے. نہیں، جہاد بھی دین ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں. ابھی ادھر خدمت خلق شروع کر دیں گے، چندہ مانگ کے 2 کی شادی کرائی، 1 پانی کی پائپ لائن لگائی، وہ سمجھتے ہیں پوری انسانیت کا درد ان کے دل میں آئے گا، اتنا غلو کریں گے، کہیں گے انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. نالائق کہیں گے مذہب اور دین اسلام ہے. بس ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہے دین. اس اسلام نے مجھے سکھایا کہ انسانیت کیا ہے. اسلام سے پہلے کسی کو کیا پتا تھا انسانیت کا؟ تو معلوم تھا کسی کو کہ باپ کیا ہے، ماں کیا ہے، پڑوس کا تعلق کیا ہے، جانوروں کے حقوق کیا ہے، غلام کا حق کیا ہے، جنگی قیدی کا حق کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے، ماں باپ کی عصمت کیا ہے، اولاد کی خدمت کیا چیز ہے، ان کی تربیت میں کیا اثر ہے، بیوی کتنا مقدس رشتہ ہے، ماں کتنی عصمت والا رشتہ ہے. انسانیت بڑا مذہب ہے. نالائق کہیں کہ انسانیت مذہب نہیں ہے، مذہب اسلام ہے. اس اسلام نے مجھے سکھایا ہے کہ انسانیت کس کو کہتی ہے، اس نے مجھے بتایا. 4 کنویں کھودے نہیں، تبرہ شروع ہو جاتا ہے تبلیغی جماعت میں. یہ کچھ نہیں کر رہے، بس بوری اٹھا کے پھر میں کچھ نہیں. بس خدمت خلق ہی دین ہے. اس سے بھی آگے نکل جاتے ہیں کہ انسانیت ہی سب سے بڑا مذہب ہے. نہیں، خدمت خلق بھی دین ہے. اور وہ جو خدمت خلق ہوتی ہے نا، پھر ایک ہاتھ سے دیتے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا. اور وہ جب وہ خدمت خلق ہوتی ہے نا، تو یہ بھی ہوتی ہے کہ این جی ایس کا ڈائریکٹر گھوم رہے لینڈ کروزر میں اور غریب کو دے رہے ہیں 3000 کے آٹے کی تھیلی اور اس کی عزت نفس کا تماشا بنا کر فوٹو کھینچتے. وہ ہوتی ہے والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ کے تحت. آئی سمجھ میں نہیں آئی یہ بات؟ پھر اپنے نفس پر ترجیح دیا. میرے آقا نے تو ایسی خدمت انسانیت سکھائی کہ وہ لوگ جو پانی بھرنے کے ڈول پر آگے پیچھے ہونے پر جنگیں کرتے تھے، وہ مرتے وقت بھی اپنا پانی دوسرے پر قربان کرتے ہیں. قرآن نے ان کی تعریف میں قرآن نے کہا ہے، قرآن نے ان کی تعریف، اللہ نے ان کی تعریف میں قرآن کہا ہے، ان کی شان بیان کی ہے والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. تو خدمت خلق ہی دین نہیں ہے، خدمت خلق بھی دین ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا ہمیں پوچھی گئی؟ آگے چلو. سیاست اسلامیہ کا جھنڈا اٹھا لیتے ہیں، پھر مجاہدین پر تبرہ شروع کر دیتے ہیں. ان کی وجہ سے بڑا مسئلہ بنا. بابا سیاست بھی دین ہے، سیاست بھی دین ہے. ادھر خانقاہ میں چلے جاتے ہیں، ابھی پہلا لطیفہ کلاس کیا نہیں ہے، ابھی یہ پتہ نہیں ہے کہ لطیفہ روح کیا ہے، لطیفہ قلب کیا ہے، لطیفہ نفس کیا ہے، خفی اخفا کیا ہے، کچھ پتہ ہے نہیں، اور تبرہ شروع ہو جائے گا سب پر کہ تزکیہ نفس ہی دین ہے. نا، تزکیہ نفس بھی دین ہے. مدرسے میں بیٹھے نہیں ہیں، ابھی نور رضا پڑھی نہیں ہے، استنجے کے آداب سیکھے نہیں ہیں، اور علماء سیاست پر تبصرہ شروع ہو جائے گا، تبلیغ والوں پر تبصرہ شروع ہو جائے گا، مجاہدین پر تبصرہ شروع ہو جائے گا. ان کی وجہ سے مدرسوں کو بڑا مسئلہ بنا. بس مدرسہ ہی دین ہے، مدرسہ دین ہے. اور سن لو، یہ سب ضروری ہے، سب ضروری ہے، سب کے سب ہر شعبہ ضروری ہے. کیوں؟ اگر دعوت و تبلیغ نہیں ہوگی یہ امت غافل ہو جائے گی. اگر تعلیم و تعلم نہیں ہوگا تو اس امت کے پاس رسوخ علم نہیں رہے گا. کس سے کہانیاں لے جائیں گی، یہ نصرانیت کی طرح تاریخ والا مذہب بن جائے گا. اگر جہاد فی سبیل اللہ کا عقیدہ اور نظریہ امت سے مٹ گیا،
یہ امت مغلوب رہے گی، ساری عمر غلام رہے گی۔ اگر تزکیہ نفس نہیں ہوگا، خدا نخواستہ جہاد کر کے بھی اور علم پڑھ کر بھی جہنم کا مقدر نہ، اور اگر خدمت خلق نہیں ہوگی، خیر آئیں گے تمہارے بھائی کے منہ میں نوالہ ڈالیں گے، تن پر کپڑا پہنائیں گے، ایک جھوپڑی بنا کر دیں گے اور ایمان لے جائیں گے۔ اور اگر سیاست اسلامیہ کا شعور اس امت کو نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا کب کہاں کتنے میں ہمارا سودا ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے مدرسہ دین کی بنیاد ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، علماء اکابر موجود ہیں، اگر میری اس بات میں غلطی کوتاہی ہوگی تو اصلاح فرما دیں۔ مسجد بعد میں بنی ہے، مدرسہ پہلے، دار ارقم کا وجود پہلے آیا ہے۔ میں مکے کی بات نہیں کر رہا، ان اول بیت وضع للناس کی بات نہیں کر رہا، میں دین اسلام کے بعد مسجد کی بات کر رہا ہوں۔ دار ارقم کی بنیاد پہلے رکھی گئی ہے۔ مدرسہ مجھے سکھاتا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کیا اور فساد کیا ہے، اعلاء کلمۃ اللہ کی جنگ کیا ہے اور فساد کا معاملہ کیا ہے۔ یہ مجھے مدرسے نے سمجھایا ہے۔ مجھے مدرسے نے سمجھایا ہے کہ خدمت خلق کا معنی کیا ہے۔ مجھے مدرسے نے سمجھایا ہے کہ مسلمان سیاستدان کا مزاج اور طبیعت کیا ہوگی اور اس کی سیاست کا محور کیا۔ مجھے مدرسے نے بتایا ہے کہ تزکیہ نفس کس کا نام ہے۔ اللہ کلے کا نام تزکیہ نفس نہیں ہے، درجہ احسان حاصل ہو جائے اس کا نام تزکیہ نفس ہے۔ مجھے مدرسے نے بتایا ہے کہ دعوت و تبلیغ کیا ہے، پریشانیوں سے اور گھر سے فرار کا نام دعوت و تبلیغ نہیں ہے، اللہ کے دین کی طلب لے کر حاصل کا غائب تک پہنچنا یہ دعوت و تبلیغ ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دارالعلوم علی المرتضیٰ ہو یا کوئی بڑا ادارہ ہو، یہ کسی بھی محلے پر اللہ کا انعام ہے، اور ان اداروں کی وجہ سے اللہ کا عذاب روکا ہوا ہے۔ ہمارا تو عجیب حال ہے نا قوم صالح کی طرف، کہ جب سزا ملنی شروع ہوئی تو کہا صالح علیہ السلام کو کہ آپ کی وجہ سے مسائل ہیں۔ انہوں نے کہا میری وجہ سے مسائل نہیں ہیں، میری وجہ سے بچے ہوئے، میں نکل گیا تو بچوں بھی نکل، نہیں مانا امت، نتیجہ سب نے دیکھا۔ مدرسے کی وجہ سے یہ امت بچی ہوئی ہے۔ جب ساری امت سو رہی ہوتی ہے، یہ معصوم صبح صبح اٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت اہل محلہ سے کہوں گا کہ مدرسے آئیں دیکھیں، کچھ بستر پر ایسے کر رہے ہوتے ہیں، کتنے اللہ کو پیارے لگ رہے ہوں گے۔ کچھ لیٹرین کے باہر کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ وضو خانے پر پانی کو ہاتھ لگانے سے پہلے 3 مرتبہ یوں کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب یہ وضو کر کے شیطان کو بھگا دیتے ہیں۔ میرے رب کو معصوموں پر اتنا ترس آتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث ہے کہ 5 آوازیں ایسی جو زمین سے اوپر جاتی ہیں تو اللہ عذاب روک لیتا ہے، ان میں سے ایک آواز تلاوت قرآن کی۔ جب سے موبائل نہیں تھے نا تو ہر گھر سے تلاوت کی آواز آتی، اب تو کیا گاؤں کی بوڑھی اور کیا شہر کی ماڈرن خاتون سب برابر ہے۔ جب سے یہ بوتھا کتاب آئی ہے، بوتھا کتاب سمجھتے ہیں؟ بوتھا کتاب سمجھتے ہیں؟ فیس بک، جب سے یہ بوتھا کتاب آئی ہے، اس کا اردو میں ہماری زبان میں یہی ترجمہ ہوگا نا، فیس بک کیا بوتھا ہی نام ہے نا، اور بھی کئی معنی لیکن اصل بوتھا ہی ہے۔ جب سے ہم نے اس کے چکر میں پڑے، اللہ اکبر، معاشرت بھی چلی گئی، اخلاقیات بھی خراب ہو گئے، معاملات بھی بگڑ گئے۔ باپ آوازیں دیتا رہتا ہے، ماں پکارتی رہتی ہے، ہم ادھر لائق میں لگے ہوئے ہیں، ادھر کا لائق دیکھ، اس چہرے کو دیکھ، عمرے کا ثواب ملے گا، یہ بوڑھے چہرے کی زیارت کر بچوں، عمرے کا ثواب ملے گا۔ ماں کی آواز پر لبیک کے میرے آقا نے فرمایا میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز میں کھڑا ہوتا اور مجھے وہ کہتی محمد، میں نماز توڑ کر کہتا جی ماں قربان۔ اور یہ تھا فیس بک تلقا۔ میرا مزاج یہ ہے کہ میں جب لوگ بیٹھے ہوں خون نہیں سنتا، اس لیے لوگوں کو بہت شکوہ ہے مجھ سے۔ میں کہتا ہوں یہ جو میرے پاس آیا بیٹھا نا اس کا حق زیادہ ہے، وہ جو 2000 کلومیٹر دور سے بیٹھا نا اس کا حق نہیں ہے۔ یہ جو فیس بک پہ تم لگے ہو نا لائک آ رہے ہیں، اس کا حق نہیں ہے، وہ جو گھر میں بوڑھا اور اماں بیٹھی ہے نا اس کا حق ہے۔
ہمارا خاندانی نظام خراب ہو رہا ہے، بات کہیں اور چلی جائے گی. اس لیے عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس مدرسے کو قبول فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے. یہ بچیوں کو عرض کرتا ہوں کہ بچوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، جب عالمہ بن جاؤ نا، خدا کا واسطہ جس گھر میں جاؤ اس شان سے خدمت کرو، مخدومہ بننے کی کوشش نہ کیا کرو. خدمت کرو، اللہ کی قسم میرا رب تمہیں مخدومہ بنا دے. خدمت چھوڑو گے مخدوم نہیں بن سکتے. بات طویل ہو جائے گی، اس لیے مختصر سی نصیحت اپنی بیٹیوں کو عرض کرتا ہوں کہ بچیوں جس گھر میں جاؤ نا اس شان سے رہو کہ لوگ کہیں کہ ہم نے علی المرتضیٰ کی فاضلہ بچی گھر لائی. یہ نہ لوگ کہیں کہ کڑی عالمہ آ گئی ہے تو فتوے گا. وہ فتوے ہوتے ہیں بتانے کے لیے جب لوگ پوچھیں. گھر میں تو معاملہ احسان سے اور دعوت سے چلتا ہے، کردار سے چلتا ہے. ہاں، فرائض اس لیے نہیں آپ کو حقوق پڑھائے کہ آپ ہر ایک کا گریبان پکڑ کے حقوق مانگنا شروع کر دیں. اس لیے پڑھائیں کہ حقوق ادا کریں، فرائض پورے کریں. اللہ آپ کے حق کو آپ کے قدموں میں ڈال دے. بھابھی بنے تو ایسی بھابھی بنے کہ دنیا کہے کہ ہاں واقعتاً ہمارے ہاں کوئی قرآن والی آئی تھی. بہو بنے تو ایسی بہو بنے کہ دنیا کہے کہ ہاں مدرسے کی بڑی میاں بچی لائی. اما عائشہ سے بڑی عالمہ کوئی نہیں ہے. میری اماں عائشہ بھی گھر کے کام کرتی تھی. یہ عورت کا حسن ہے. اور مردوں سے کہتا ہوں خدا کا واسطہ میں نقرانی نہ سمجھا کرو. یہ اللہ کے نبی کی اور اللہ کی بڑی لاڈلی مخلوق ہے، کہ پکڑے نہ جاؤ ان کے ہاتھ میں. انہیں اللہ نے سر سے پیدا نہیں کیا کہ ماں بنا لو. انہیں پاؤں سے بھی پیدا کیا کہ تم جوتیوں میں رکھے ان کو ہر وقت گالیاں دو اور ان کو بے عزت کرو اور ان کی پٹائی کرو. ان کو اللہ نے ادھر پرستی سے نکال دے، ان کو سینے سے لگا کے رکھا. ان کو پیار و محبت دو. تو میری عزیز بچیوں، اللہ تعالیٰ تمہارا علم کی یہ منزل عبور کرنا مبارک فرمائے. اصل منزل مقصود ہے اور اللہ تعالیٰ اس مدرسے کی خدمت کو قبول فرمائے. آخر میں ایک دعا کرتے ہیں ہم سب مل کر اللہ سے، اور وہ دعا بھی بڑی عجیب ہے، قرآن سے متعلق ہے. میرے نبی علیہ السلام نے کس طرح اللہ سے قرآن مانگا ہے آپ بھی مانگیں. ترجمے سے سکھا اللہم انی عبدک وابن عبدک. میرے نبی کہہ رہے اللہ میں تیرا بندہ. سیدھا ترجمہ کرو، کہہ رہے اللہ میں تیرا غلام، میرا باپ بھی تیرا غلام. وابن امتک، میری ماں بھی تیری بندی. ناصیتی بیدک، اب اللہ کی قدرت شروع کر دی. رسول اللہ میری پیشانی ہے اللہ آپ کے قبضے میں. ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک، میرے بارے میں آپ کا فیصلہ چل پڑا ہے، وہ لکھا جا چکا ہے. عدل فی قضاؤک، آپ کا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے. آپ کے ہاں ناانصافی نہیں ہے، آپ کے ہاں ظلم نہیں ہے. ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر زیادتی نہیں کرتا. قدرت کے بعد میرا نبی واسطہ بنایا. اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، اللہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے اس نام کا جو تو نے اپنے نفس کے لیے اختیار کیا. او انزلتہ فی کتابک، تجھے تیرے اس نام کا واسطہ تو نے اپنی کسی کتاب میں اس کو نازل کیا. او علمتہ احدا من خلقک، تجھے تیرے اس نام کا واسطہ میرے اللہ جو تو نے اپنے مخلوق میں کسی کو سکھایا. اب استأثرت به فی علم الغیب عندک، اللہ تجھے تیرے اس نام کا واسطہ تو نے علم غیب میں جو چھپا رکھا ہے. کتنے واسطے دے رہے ہیں نبی، کتنی اپنی عاجزی رکھتا ہے، پھر کتنی اللہ کی قدرت اور عظمت کا بیان ہے. مان کیا رہا ہے؟ اللہم انت جعل القرآن ربیع قلبی، کہ اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. ونور صدری، ہمارے سینے کا نور بنا دے. وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، آج تعویذ دے لو غم اور فکر اور تفکرات سے بچنے کا کہ اللہ قرآن کو میرے غم فکر اور تمام تفکرات ہموم و غموم سے بچنے کا، اے اللہ ان سب سے بچنے کا قرآن کو ذریعہ. اس طرف سے قرآن کو مانگے اللہ سے. اللہ ہمارا قرآن سے تعلق مضبوط فرما دے. اللہ قرآن کو ہمارا دنیا میں وہ رہنما اور مقتدا بنا دے. قبر میں مونس و غمخوار بنائے. پورے صراط پہ اللہ اس کو دور بنائے. قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کے معاونین، جملہ معاونین و کارکنان، محتمم سے لے کر اساتذہ سے لے کر خادمین تک، تمام اہل محلہ، حتیٰ کہ جو مشورہ دیتے ہیں، جو محبت رکھتے ہیں، یا اللہ ان کو بھی اپنے اور اپنے رسول کی محبت
نصیب فرما، مجھ سمیت سب کا آنا قبول فرما، اور اس کی برکتوں سے ہمارے دنیا آخرت کے مسائل حل فرما، پریشانیاں دور فرما۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہ اکبر۔